چار کیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی الحمدللہ پچھلی مجلس میں ہم نے کچھ اور ضوابط دیکھے تھے جن کا تعلق ضمائر سے تھا، تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی، اور اس کے بعد ایک دو اور ضوابط ہیں جو انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ قواعد جو ہم نے شیخ ڈاکٹر سلمان وحیلی کی کتاب سے اور ان کے دروس سے جو اخذ کیے تھے انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے، جن سے کافی بہت ساری چیزوں میں اعراب آسان ہو جاتا ہے۔ پچھلی مجلس سے ہم نے ضمائر کے بارے میں دیکھا تھا، اجمالی طور پہ ضمائر کتنے تھے؟ 15 ہاں جی 15، اجمالی طور پہ 15 ہے، لیکن جب ہم ان کی تقسیم کریں گے تو وہی ہر اس میں 14 جس طرح آتے ہیں نا، جی تو جی وہ تھے۔ تو 15 میں سے متصل کتنے تھے اجمالی طور پہ؟ متصل جی آئی تھنک متصل 5 کتنے تھے اور منفصل کتنے تھے؟ 5 نہیں، متصل 9 دیکھے تھے، اسکرین پہ جو لکھ رہا ہوں آ رہا ہے نا واضح؟ 4 ہے، متصل نہ ہوں گے جی ہاں، متصل 9 اور منفصل 6 6، منفصل 6 تھے۔ یہ متصل ہے اور یہ منفصل ہے اجمالی طور پہ، ہاں، کیونکہ ان کی تقسیم تو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے جرومیہ میں بھی، جب ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا اس کی گردان بھی ہم نے دیکھی تھی، جی جی ہوا ہوا، ہم وہ سب ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اجمالی طور پر اس طرح کیونکہ ان کے حکم ایک طرح تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ شیخ نے یہ جو ضمائر متصلہ جو 9 گنوائے تھے ان کی 3 تقسیمات کی تھی۔ سب سے پہلے 5 ضمائر کو انہوں نے الگ کر دیا تھا، 5 ضمائر کو، اور انہیں اجمالی تو اور انہیں مجموعی طور پہ نام کیا دے سکتے ہیں؟ 5 ضمائر کون کون سے ہیں؟ جی ایک لفظ ہم نے کہا تھا، ہو ہاں نہیں، 5 ہاں ضمائر جو ہم نے بولا تھا، توانی، توانیہ ہاں 5 ضمائر توانی توانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس میں 5 ضمائر ہو گئے، کون کون سے؟ تائے فاعل، جی سب سے پہلے کون سا؟ تائے فاعل، اس کے بعد واو الجماعہ، اس کے بعد الف اثنین، اس کے بعد نون نسوہ، اس کے بعد یا متکلم مخاطبہ، تبع نہیں یہ متکلم نہیں ہے، یہ یا مخاطبہ ہے، مخاطب یا مخاطبہ ہے، ہاں۔ اور ان میں کیا بتایا تھا شیخ نے کہ ان کیا یہ ہمیشہ یہ عربی زبان میں ان کا محل رفع رہے گا، محل الرفع، یعنی یہ نہ محل جر میں آئیں گے نہ محل نصب میں آئیں گے، جزم میں تو آ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اسم ہے، تو یہ ہمیشہ محل رفع میں رہیں گے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ ضمائر جو ہیں متصلہ جو ہیں وہ اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی، لیکن توانی جو ہے یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ جڑیں گے؟ اسم کے ساتھ نہیں، فعل کے ساتھ، فعل تو فعل ہی ہے نا، تو صرف فعل کے ساتھ یہ جڑیں گے، فعل ان کا جڑنا صرف فعل کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توانی یہ 5 ضمائر ہو گئے۔ تائے فاعل میں جیسے تو آ گیا، فعلتو، فعلتا، فعلتی، یہ آ گیا، فعلت نہیں آئے گا۔ تائے تانیث جو ہے یہ اسم نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ صرف مؤنث اور مذکر کے فرق کے لیے یہ حرف ہے تائے تانیث، باقی فعلتو، فعلتا، فعلتی جو ہے یہ اسم ہے، ضمائر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ جو توانی کے جو ضمائر ہیں یہ محل رفع میں تو آئیں گے، لیکن عام طور پہ عربی زبان میں 3 جگہ پہ آتے ہیں، وہ تینوں جگہوں پہ بھی ہم نے گفتگو کر لی تھی، وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ جی مرفوع پہ، رفع پہ، منصوب پہ، نہیں، رفع تو آئیں گے، ان کا محل رفع تو آئے گا، لیکن 3 جگہوں میں کہاں پہ آئیں گے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جاء زیدن، ٹھیک ہے، تو زیدن یہاں پہ مرفوع ہے، لیکن کس جگہ پہ آئے؟ فاعل کی جگہ پہ آئے۔ فائل گرے پہ، ابھی ہم بولتے کان زید قائما، جی اب کانا زید زید، یہاں پہ بھی مرفوع ہے، لیکن جملے میں کہاں پہ آئے؟ کانا زید، کانا اسم پہ اس آیا، میں کانا، اس پہ کانا ہاں، پہ، اس اسی طرح اگر ہم بولتے ہیں ان زیدن اباہ قائم، یا مثال کے طور پر اور کوئی ایسا جملہ لیتے، تب زید پھر اس میں ان آ سکتا ہے، یا اور مقام پہ، یعنی
پھر بھی محل آتا ہے. تو یہ ضمائر جو توانی ہیں یہ عربی زبان میں آتے تو محل رفع میں ہی ہیں، لیکن اکثر 3 جگہوں پہ آتے ہیں. پہلی جگہ ہم نے دیکھا تھا یہ اس میں کانا و خواتها آتے، جی اس میں کانا و خواتها. جیسے مثال کے طور پر کنت قائما، کنت قائما، تو تا ضمیر جو ہے وہ اس میں کانا ہو گیا فی محل رفع مبنی علی الضم. اسی طرح واو لے لے، کونوا قائمون، کونوا قائمین، کونوا قائمین. اسی طرح الف لے لیں، کان، یہ سب مثالیں ہم دے چکے ہیں. تو یہ پہلی جگہ تھی کانا و خواتها کے اسم کی جگہ پہ. دوسری جو ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں توانی وہ اگر نائب فائل بن رہے ہیں، جی نائب فائل، اور نائب فائل کا بھی اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے، رفع رہتا ہے. ہاں مرفوع رہتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ محل رفع میں ہوں گے. مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا اعراب تغیر ہوتا ہے، تغیر رہتا لیکن ہے. یہ رفع کے محل میں ہے کیونکہ ان کا اعراب تغیر نہیں ہو رہا ہے. ان کے علاوہ یہ ضمائر توانی آئیں گے تو وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گے. جب فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گے تو وہ فاعل واقع ہوں گے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن ان میں ہم کہیں گے کہ محلن رفع ہوتا ہے. تو یہ توانی کے ضمائر اس قاعدے سے آپ اس کو ضبط کر سکتے ہیں. ابھی کبھی بھی عربی زبان میں آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی ضمائر آئے گا توانی میں سے، یہ جو 5 ضمائر متصلہ ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا محل ہمیشہ رفع ہوتا ہے. اور رفع ہونے کے بعد یہ جملے میں 3 چیزیں واقع ہو سکتے ہیں، یا تو اس میں کانا واقع ہو سکتے ہیں، یا تو نائب فائل ہو سکتے ہیں، یا تو فائل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کانا کے اسم نہیں ہوئے، نائب فائل نہیں ہوئے، تو فائل آئیں گے. تو یہ اس کا ہو گیا. اس کے بعد ہم نے 3 ضمائر اور الگ دیکھے تھے، یعنی 9 میں سے 5 ہو گئے، باقی بچے 4. 3 ضمائر اور ہم نے دیکھے تھے، وہ کون سے تھے جن کا مجموعی نام ہم نے ایک بتایا تھا؟ جی 3 ضمائر جی اور متصلہ ان کے علاوہ. ریویژن نہیں کیا میرے خیال میں. ایک بار پڑھ لیا تو اس کا نام نہیں، بھول گیا. اس کو ضرور ریویژن کریں کہ 3 ضمائر باقی جو ہیں ضمائر ہیک، ایک ہیں ہیک یعنی ہا، یا اور کاف. ہا سے کون سا ہا مراد ہے؟ ہا کون غائب سا کا. یہ؟ غائب کا. ہاں غائب کا. غائب چاہے مذکر کے لو، چاہے مؤنث کے لو، چاہے تثنیہ کے لو، سب اس میں آ گیا. جیسے نصرہو، نصرہا، نصرہما، نصرہم، نصرہن، یہ سب کے سب ہا کے تحت آ گئے. اور یہ یا کون سا؟ اس یا میں اور توانی کی یا میں فرق ہے، دونوں ایک یا نہیں ہے. یہ یا کون سا ہے؟ متکلم کا. یہ ہاں متکلم یہاں پہ یا والا جو ہے، یہ والا یا متکلم کے لیے، اور کاف خطاب کے لیے. کے لیے. کاف خطاب کے لیے یعنی جتنے بھی صیغے آگے خطاب کے وہ سب اس میں آ گئے. یعنی نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکم، نصرکم، نصرکن، وہ تمام کے تمام ضمائر اس میں آ گئے کاف کے ساتھ. تو ان کا محل کیا ہوتا ہے جب یہ ضمائر عربی زبان میں آتے ہیں؟ تو ان کا محل کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور منصوب ہوگا اور مجرور بھی ہوتا ہے. اور مجرور ہوگا. یہ محل رفع میں کبھی نہیں آئیں گے. معلوم توانی نہیں جو ہے یہ توانی والے ضمائر جو ہیں یہ محل رفع میں ہی آئیں گے، منصوب و مجرور کبھی نہیں آئیں گے. ہے. لیکن ضمائر ہیک جو ہیں یہ ان کے 2 محل رہیں گے، یا تو محل نصب آئیں گے، اور اس کی 2 جگہ ہیں، 2 جگہ آنے کی عربی زبان میں، یا تو محل جر. اخواتها کا اسم بنیں گے. ان اخواتها کا اسم، جیسے انہو قائمن، ٹھیک ہے، انہو قائمن، انہا قائمتن، مثال کے طور. تو یہ محل رفع، تو یہ محل نصب میں رہیں گے. دوسری جگہ جب یہ محل نصب میں رہیں گے، جب یہ کس کے ساتھ جڑیں گے؟ کانا. جی نہیں، کانا کے ساتھ جوڑیں گے وہ تو پھر اس میں کانا ہو گیا نا، جی وہ جی تو جی. محل رفع ہو گیا. یہ جر کے ساتھ جڑیں، حروف جر کے ساتھ. نہیں نہیں، حروف جر کے ساتھ جڑیں گے وہ تو محل جر میں ہو گیا. آپ نے مالے نشا پوچھ رہا تھا. جی. ہاں. دوسری جگہ اس وقت ٹھیک جب یہ فعل کے ساتھ جوڑیں گے. ہے، مفعول بن کریں گے.
ہاں مفعول بن جائیں گے. جب فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گے تب بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھتے ہیں جملہ ہے آپ کے پاس زیدن ضربہ، جی ضربہ، جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا تو ہاں آپ اسی ٹائم بول دیں گے کہ ہاں جو ہے مفعول ہے اور جی یہ محل نصب میں ہے. جیسے زیدن ضربک مثال کے طور پر، تو کاف دیکھتی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل کے ساتھ جڑا ہے تو یہ محل نصب میں ہے، کیونکہ ضمائر ہیک جو ہے، تینوں ضمائر جو ہیں یہ صرف محل نصب یا محل جر میں آتے ہیں. محل نصب جب انا و خواتو کا اسم بنیں گے اور یا تو فعل کے ساتھ جڑے ہوں گے، اور محل جر اس کی بھی دو جگہ ہیں. کون کون سی ہیں؟ پہلا تو یہ ہے اگر یہ اسم کے ساتھ جڑ جائیں، جی جیسے مثال کے طور پہ کتابہ یا غلامہ یا قلمہ، یا تو یا متکلم کے ساتھ کر لیں کتابی، قلمی، ٹھیک ہے، یا تو کاف کو جوڑ لیں کتابک قلمک، تو یہ محل جر میں ہو جائیں گے. کس وجہ سے؟ یہ جملے میں ابھی کیا واقع ہوں گے اگر ہم انہیں اسم کے ساتھ جوڑ دیں تو؟ جار میں شروع ہوں گی. نہیں، ہاں، کتابی. کتاب میری کی کتابی. ہم تو یا کیا بن رہا ہے ابھی اس کے ساتھ، کتاب کے ساتھ جوڑ کے؟ مضاف الیہ نہیں مضاف. ہاں مضاف الیہ بنیں گے. تو مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ محل جر میں آ جر جائیں میں گے. جائیں گے. ہاں جب یہ اسم کے ساتھ جوڑیں گے. اور دوسری جگہ جہاں پہ محل جر میں ہوں گے جب یہ حرف جر کے ساتھ جڑ جائیں، حروف جر کے ساتھ جڑ جائیں گے تب بھی ان کا محل جر ہو جائے گا. جیسے من ہو، منی، من کا، باقی ضمائر بھی اسی طرح لے لیں. تو یہ سب ہم دیکھ چکے تھے، یہ سرسری طور پر اس کا وہ ہو گیا. اب کتنے ضمائر رہ گئے متصلہ اجمالی طور پر؟ 5 اور 3 8 ہو گئے. کتنے باقی رہ گئے؟ 8 اور 7. نہیں، متصلہ میں سے. متصلہ میں سے ایک باقی رکھ لیں. ہاں ایک باقی رہ گیا، صرف نہ ایک ضمیر رہ گیا نہ جس پہ ہم نے بات نہیں کی، وہ ہے نا. ہاں نا کس کے لیے؟ متکلم کے لیے. کلیئر. متکلم کے لیے. اچھا توانی ہم نے دیکھا ان کا محل صرف رفع ہوتا ہے. ہیک ہم نے دیکھا کہ ان کا محل صرف نصب اور جر ہوتا ہے، رفع نہیں ہوتا ہے. نا کی جو ضمیر ہے اس کے تینوں کی تینوں محل ہوتے ہیں. محل رفع میں بھی آتا ہے، محل نصب میں بھی آئے گا، اور محل جر میں بھی آئے گا. تینوں میں آئے گا. اور وہ آپ کو جملے کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح آئے گا اور کیسے آئے گا. محل رفع میں، محل نصب میں، محل جر میں. جو تفصیل ہم نے توانی میں بیان کی ہے اور ہیک میں بیان کی ہے وہی تفصیل نا کے ساتھ ہے. واضح ہوا؟ جی جی جو تفصیل ہم نے توانی میں بیان کی ہے اور ہم نے ہیک میں بیان کی وہی تفصیل آپ نا میں رکھیں گے. مثال کے طور پر نا جو ہے اگر وہ کانا و اخواتو کا اسم آ گیا، کانا و اخواتو کا اسم آ گیا تو پھر اس کا اعراب ہم کیسے کریں گے؟ مرفوع آئے گا جب وہ ہاں فی محل رفع ہوگا اس میں کانا، اور مبنی علی السکون. مثال کے طور پر کافر جو بولیں گے نہیں، مسلمانوں کی مثال لے لیتے ہیں. وما کننا لنہتدی، وما کننا، دیکھیں کننا آیا نا، کانا کا اسم آ گیا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وما کننا، تو کانا کے ساتھ جب اعراب آپ کریں گے، کانا و خاتو کا اعراب فعل کے حساب سے کانا جو ہے فعل ماضی ہے اور کیا بولتے ہیں مبنی علی الفتح دائما جو ہے. نا جو ہے اس کا اسم ہے فی محل رفع مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، فی محل رفع آ گیا نا. اسی طرح اگر نائب فاعل آ گیا، نائب فاعل آ گیا، مثال کے طور پر نائب فاعل کی کوئی مثال دیں جس کے ساتھ ضمیر نا آپ نے جوڑا ہو. ضربہ سے نائب فاعل بنا کے اس کے ساتھ نا جوڑ دیں مثال کے طور پہ. دوربنا، دوربنا، ہاں دوربنا ہمیں مارا گیا، دوربنا ہمیں مارا گیا. تو یہاں پہ دوربا تو فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، مبنی علی الفتح ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا فعل کا اعراب ہو گیا. اور نا جو ہے کیا ہے؟ نا نائب فاعل ہے فی محل رفع. ہاں ہاں فی محل رفع مبنی علی السکون. اسی طرح نا اگر فاعل بن گیا تو فاعل کی مثال دے دیں ضربہ کے ساتھ. ضربنا، ہاں ضربنا ہم نے مارا، ضربنا ہمیں مارا گیا، ضربنا ہم نے مارا. ٹھیک ہے، ضربنا
ہم نے ہم نے مارا. مارا. تو ضرب وہی فعل ماضی ہے لیکن یہاں پہ مبنی للمعروف ہے، مجہول کے لیے نہیں ہے، اور نہ اس کا فاعل ہے، اور فی محل رفع ہے مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جب نہ آتا ہے محل رفع میں. وہی تفصیل آپ لیں گے جو آپ نے توانی کے لیے لی. ابھی نہ اگر آئے گا ضمائر ہیک کی جگہ پر، یعنی محل نصب اور محل جر، تو وہی تفصیل آپ یہاں پہ لیں گے. اگر انما اخواتها کا اسم بن گیا تو محل نصب میں ہوگا، مثال کے طور پہ اننا لمہتدون. اننا لمہتدون. اننا بھی آتا ہے قرآن میں اور اننا بھی آتا ہے، دونوں جائز ہے، نون کو حذف بھی کر سکتے ہیں. ہم، اصل میں ہے اننا، لیکن کیونکہ یہ کلام میں زیادہ آتا ہے تو ایک نون کو حذف کر دیتے ہیں. اننا میں سے جو دو نون ہیں دیکھا. مشددہ، اس میں سے ایک نون کو ہٹا دیتے ہیں. تو اننا لمہتدون بھی آتا ہے، اور جیسے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اس میں بھی اننا ہے لیکن نون کو حذف کر دیتے. تو یہاں پہ یہ اس میں اننا بن رہا ہے. جی. ضمائر اننا جو ہے جو نا ہے، نائب متکلم، وہ اس میں اننا بن رہا ہے، تو اس کا اعراب کیا رہے گا؟ منصوب رہے گا. نہیں، منصوب نہیں، فی محل نصب. فی محل نصب. منصوب، ہاں منصوب وہ ہوگا جس کا اعراب تغیر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، جیسے ان زیدن. تو زیدن جو ہے وہ اسے آپ کہیں گے کہ منصوب ہے اس میں اننا. لیکن ضمائر ہے یا اور جو باقی اس میں اشارہ ہے، جتنے بھی مبنیات ہیں جو کہ کسی محل میں آتے ہیں لیکن ان کا اعراب تغیر نہیں ہوتا، تو ان میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اس کنڈیشن میں آ رہے ہیں، اس محل میں آ رہے ہیں، فی محل لیکن نصب. اعراب تغیر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یہ فعل کے ساتھ جڑ جائیں، پیچھے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جب یہ فعل کے ساتھ جڑتے ہیں تب یہ فاعل بھی واقع ہو سکتے ہیں، اور فعل کے ساتھ جڑیں تب ضمیر نا یہ مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے، اور اس کا فرق ہمیں فعل کی حیت سے پتہ چلے گا. جس طرح فاعل کی مثال میں آپ نے کیا مثال دی؟ جب ضربانا. ضربنا، زوری بنا. فائل کس میں بولا آپ نے؟ نہیں نہیں، ہاں فاعل کے ساتھ ضربنا. ضربنا ضربنا. یعنی ہاں ہم نے ضربنا، مارا. جب ضمیر، ہاں ہم نے مارا، ہم نے یہ بتایا تھا نا کہ جب ضمیر رفع متحرک ہوگا تو فعل کا آخری جو ہے وہ سکون ساکن میں ہو جائے گا، ساکن ہو فعل جائے گا. ماضی کا آخری ساکن ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مفعول بنے گا تب اس کا آخری ساکن نہیں ہوگا بلکہ اپنی حالت پہ رہے گا. ہم کیا بولیں گے؟ ضربنا، ضربنا، ضربنا. اس نے ہمیں مارا. جی. یہاں پہ جو نا کا ضمیر ہے ادھر، یہ رفع کے لیے ہے کیونکہ یہ یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، جی. ضربنا ہم نے مارا. اور یہاں پہ جو نا ہے یہ مفعول کے لیے آ رہا ہے، یہ محل نصب میں آ گیا. ضربنا، اس نے ہمیں مارا. ضربہ کا جو فاعل ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے تقدیراً ہوا، ہم، لیکن نا یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول واقع ہو مفعول رہا ہے، بن فی رہا ہے. محل نصب ہو گیا. ہاں، تو یہ دوسری جگہ. اسی طرح نا اگر اسم کے ساتھ جڑ جائے، اسم کے ساتھ جڑ جائے تو کیا اس کا محل کیا رہے گا؟ اسم کے ساتھ جڑ جائے گا تو اسم محل، مرفوع ہو جائے گا جب اسم کے ساتھ آئے گا تو. نہیں نہیں ہم نے یہ کہا ہے نا کہ جو نہیں ہیک نہیں. ہیک میں جو ہم نے بحث کی ویسے ہی رہے گا. اچھا، اسم سے جو گئے تو پھر منصوب رہے گا. نہیں، اسم کے پھر ساتھ آپ کے محل نصب. پاس اسم ہے ہاں، محل، نصب. آپ کے پاس اسم ہے کتاب، کتاب. آپ کے پاس اسم ہے قلم. آپ اس کے ساتھ نہ لگا دیں کیا بن جائے گا؟ کتابنا. ہاں، کتابنا یا کتابنا یا کتابینا، کتاب کا اعراب تو پیچھے کے حساب سے. اسی طرح قلم کے ساتھ جوڑ دیں تو کیا قلمنا. بنے گا؟ قلمنا. قلمنا. ٹھیک ہے، نصب. تو کیا بن گیا؟ نہ یہاں پہ کیا بن گیا؟ محل نصب میں آ جائے گا. نہیں، نصب کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، جر 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 یہ اسم ہے نا. ہاں ہاں ہاں، فی محل جر. کیوں؟ کس وجہ یہ سے؟ یہ مضاف الیہ واقع مضاف ہو رہا ہے. مضاف الیہ بن رہے ہیں. مضاف مضاف الیہ. ہاں، مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے تو یہ محل جر میں ہو گیا. جو بحث ہم نے ہیک میں لی تھی وہی ہم نام میں لے رہے ہیں. اسی طرح اگر حرف جر کے ساتھ آ گیا یہ، جیسے مننا، تب بھی یہ محل جر میں ہوگا، اننا. ہم، ٹھیک ہے، ہم، مننا اصل میں کیا ہے؟ من ہے اور نا ہے، ہم، لیکن عربی زبان میں جب دو حروف یکساں ہوتے تو ان کو آپس میں ادغام کر دیتے ہیں، تو یہ مل گیا. اننا جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ ان اور نا ہے، لیکن نون اور نون آپس میں ایک جیسے ہیں تو ان دونوں کو ملا دیا تو مننا عنا. تو یہ یہاں پہ بھی محل. تو 5 ضمائر آپ کے پاس جو ہیں متصلہ، وہ صرف محل رفع میں آتے ہیں. توانی جو ہے 3 ضمائر جو ہیں وہ محل نصب اور محل جر میں آتے ہیں، رفع میں نہیں آتے ہیں، وہ ہے ہیک.
اور ایک ضمیر متصل جو ہے نا، یہ تمام محل میں آتا ہے. جو تفصیل ہم نے باقی دونوں میں لی وہی تفصیل آپ یہاں پہ رہ سکتی ہے. تو اس سے یہ قاعدہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ضمائر متصل جو ہے یہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس اعراب ان کا آ جائے تو آپ کو ان کے بارے میں بتانا آسان ہو جائے گا کہ یہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ بحث واضح ہو گئی؟ بالکل. ٹھیک ہے ہم جی توانی ہے نا، توانی، جی. ان کو ایک بار جیسے ہے ہما ہوم ہے یا کا کما، یہ ایک بار توانی ایک بار بتائیے. توانی میں صرف واو کا ہوگا آپ کا، باقی ویسے ہی رہیں گے. اچھا توانی میں جیسے تا ہے نا، جی. تا جو ہے یہ ہے تاء الفاعل. اور فائل. تاء الفاعل یہ تائے فاعل ہے. تائے فاعل مطلب کیسے؟ فعلتو. جی. ٹھیک ہے، فالتی. فعل، فعلتی. ہاں ٹھیک فالتا ہے، فالتا. اور اچھا. فعلتا. فالتا فالتا. ہاں یہ تین اس میں آ گئے. ہاں. ٹھیک ہے، یہ تینوں اس میں آ گئے. فعالت نہیں آئے گا کیونکہ فعالت کا جو تا ہے وہ تائے تانی سے وہ حرف ہے. اور یہ جو ہیں یہ تینوں ضمائر جو ہیں یہ اسم ہے. جی جی. یہ اسم ہے، یہ محل رفع آتا ہے. لیکن فعالت جو ہے، فعالت تائے تانیس، یہ صرف مؤنث و مذکر کے فرق کے لیے یہ حرف ہے. یہ ادھر جب آپ اعراب کریں گے تو آپ بولیں گے کہ یہاں پہ فعل ماضی جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہے، اور تا جو ہے یہ حرف ہے. اور حرف کا کیا ہوتا ہے اعراب، کیسے اس کا بیان کرتے ہیں؟ مبنی رہتا ہے. حرف ہاں مبنی تو ہے لیکن اس کا محل کیا ہوگا؟ لا محل. ہاں لا محل، اس کا کوئی محل نہیں ہے. اور ان تینوں کا محل کیا ہے جملے میں؟ فعلت. تینوں کا محل کیا ہے؟ یہاں دیکھیں ہم نے بتایا نا توانی کا محل کیا ہوگا ہمیشہ؟ رفع ہے نا. ہاں رفع رہے گا. یعنی یہ تائے فاعل جو ہے ان کا محل ہمیشہ جملے میں رفع رہے گا. رہے گا. اور تائے تانیس کا کوئی محل نہیں. تو یہ ہو گیا تائے فاعل. دوسرا جو ہے توانی میں واو ہے، واو الجماع. اچھا واو جمع. واو الجماع جیسے آپ کے پاس فعل ماضی تھا فعلا، تو اس کے ساتھ آپ واو جوڑ دیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعلو. ہاں تو فعلا جو ہے یہ تو فعل ماضی ہو گیا مبنی علی الفتح ہو گیا. واو الجماع آپ کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، واو الجماع آپ کا کیا فاعل ہو گیا فی محل رفع، رفع کے محل میں. اسی طرح الف استعین، یا تو فعلو یہ بول لیں، یا تو فعل امر میں آپ بول لیں افعلو، افعلو بول لیں، یا فعل مضارع میں بولیں یفعلون. اچھا. تو ان سب میں آپ کا فاعل کدھر ہے؟ یہ ہے فی محل رفع واو. اسی طرح الف، الف جو ہے توانی میں وہ ہے الف اثنین، یعنی تثنیہ کا الف. ہاں جیسے فعلا، فعلا یہ فعل ماضی ہو گیا اور الف اس کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، الف اس کا فاعل ہو گیا جو کہ تثنیہ کی طرف لوٹتا ہے، ضمائر کی طرف. اسی طرح فعل مضارع میں لے لیں یفعلانی، یفعلانی، اس میں بھی فاعل کدھر ہے؟ الف میں. الف اثنین، الف اثنین اس کا فاعل ہے جو کہ محل رفع میں ہے مبنی علی السکون ہے. اور فعل امر میں لے لیں افعلا، افعلا یعنی تقدیر اس کا کیا؟ انتما، افعلا انتما. لیکن انتما سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، اصل میں اس کا فاعل الف ہی ہے. اسی طرح نون لے لیں، یعنی نون جو کہ اس کے لیے ہے، نون نسوہ کے لیے. نون نسوہ کے لیے آپ جوڑ دیں فعلنا، فعلنا. فعلنا میں یہ نون کیا ہے؟ نون یہاں پہ فی محل رفع کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. فعلنا نون نسوہ کے لیے، یعنی جماعت عورت انہوں نے یہ کیا فعلنا. اسی طرح مضارع میں لے لیں یفعلنا، مضارع میں آپ کا فاعل کدھر ہے؟ نون نسوہ. اسی طرح امر میں لے لیں افعلنا، افعلنا. جیسے کسی اور فعل کے ساتھ بھی لے لیں کہ ضربنا. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا اعراب تو آپ کو پتہ ہے مبنی علی الفتح ہمیشہ، اور نون نسوہ مرفوع فی محل رفع، فی فی محل رفع رفع مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح. اسی طرح یضربنا، فعل مضارع جو ہے یہاں پہ یضربنا جو ہے یہ والی دو حالتیں ہیں جب کہ فعل مضارع، دو حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے جب کہ فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے جبکہ نون نسوہ کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہاں پہ فعل مضارع بھی مبنی بولیں گے جس طرح ہم نے پہلے
پچھلی دفعہ دیکھا، اور نون نون نسوہ اس کا فاعل ہے، اور اسی طرح امر میں اضربنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی تمانی کے ضمائر ہیں، چاہے فعل ماضی کے ساتھ آ رہے ہیں، جس طرح تائے فاعل ہے، تائے فاعل تو صرف فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، واو الجمع ہے وہ فعل ماضی مضارع امر سب کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح نون نسوہ بھی سب کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی فعل ماضی مضارع امر سب کے ساتھ آ رہا ہے، جس کے ساتھ بھی آئے اس کا محل کیا ہوگا؟ مرفوع رہے گا، اس کا نام رفع رہے گا. ہاں، رفع رہے گا. چاہے وہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے، چاہے کانا و خواتو، چاہے نائب فاعل آ رہا ہے، تو اس کا محل ہمیشہ مرفوع رہے گا. اور آخری چیز یا مخاطبہ، یہ یا توانی میں جو ہے یہ یا مخاطبہ ہے، جس طرح تفعلین، تفعلین، یہ صرف فعل مضارع میں آتے ہیں اور فعل امر میں آتے ہیں، یعنی افعلی. ماضی میں نہیں آتا، ماضی میں فعلت، فعلت جیسے آ گیا نا. تو یہاں پہ ہے تفعلین، یہاں پہ تفعلین میں فاعل کدھر ہے؟ یا ہے. ہاں، یا مخاطبہ. ہاں، اسی طرح افعالی میں فاعل کدھر ہے؟ یا یا مخاطبہ. خطیبہ. ہاں، اس کا بھی محل کیا ہے؟ محل رفع. تو یہ توانی ہو گیا. تو توانی آپ کو عربی زبان میں 3 جگہوں پہ آئے گا. کانا و خواتوہا کے ساتھ یہ ضمائر جوڑ سکتے ہیں، یا نائب فاعل بن سکتے ہیں، یا فاعل بن سکتے ہیں. جدھر بھی آئیں ان کا محل مرفوع ہوگا. تو یہ آسان ہو گیا آپ کو. توانی جدھر آپ دیکھیں گے آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہاں پہ محل رفع میں ہے. تو ان کا اعراب کرنا آپ کو ان کا اعراب کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اگر فاعل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آپ سیدھے سیدھے بول سکتے ہیں کہ یہ فاعل ہو گئے، فعل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. نائب فاعل کے ساتھ جوڑیں تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ اگر ایسے فعل کے ساتھ جوڑیں جو کہ مبنی للمجہول ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ نائب فاعل ہے. کانا کے ساتھ جوڑیں تو بولیں گے اس کا اسم ہے. اور ہیک اسی طرح 3 ضمائر جس طرح ہم نے دیکھا، ہا میں سارے ضمیر غائب اس میں شامل ہیں، یا میں متکلم کے لیے، اور کاف میں ضمیر مخاطب کے لیے. یہ محل نصب اور جر میں آتے ہیں ہمیشہ. اور نا جو ہے یہ تمام جگہوں پہ آ جاتا ہے، محل رفع بھی آئے گا، محل نصب بھی، محل جر بھی، اسی تفصیل کے ساتھ جو ہم نے پہلے بیان کیے. جی واضح ہو گیا یہ؟ جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. ابھی اس کی طرف جاتے ہیں، ضمیر منفصل کی طرف. ضمیر منفصل کی تعریف ہم نے جو دیکھی تھی، ضمیر منفصل سے کیا مراد ہے؟ جو جوڑنے والے ضمیر ہے. نہیں، وہ تو ہم نے جوڑ دیا. ابھی متصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. ہاں، ہم جو منفصل. فون بھی کرتے تو ہم بولتے ہیں اتصال، یعنی فون اتصالات. کرنا، جوڑنا. جی جی. ہاں منفصل وہ ضمائر ہے جو شروع میں بھی آ سکتے ہیں. ہاں، جن سے کلام کی شروعات بھی ہو سکتی ہے ہو اور سکتے وہ ہیں، کسی چیز کے ساتھ کسی جڑے نہیں ہوتے ہیں. جوڑے نہیں ہوتے. ہاں، منفصل الگ ہوتے ہیں. متصل جو ہوتے ہیں وہ جڑ کے آتے ہیں. یعنی متصل وہ یا تو اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، یا فعل کے ساتھ بھی، یا حرف کے ساتھ بھی، جس طرح ہم نے تفصیل پیچھے دیکھی ہے. لیکن توانی میں ہم نے دیکھا کہ توانی صرف اور صرف فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گے. جی جی. کانا و خاتو یہ بھی فعل ہے، مبنی للمجہول وہ بھی فعل ہے، اور عام طور پر جو فعل ہے مبنی للمعروف وہ بھی فعل ہے. لیکن ابھی منفصل جو ہیں یہ جڑ کے نہیں آتے، یہ الگ آتے ہیں. اور ان کی بھی ان کا جیسے شیخ نے کہا ہے کہ اجمالی طور پر یہ کتنے ضمائر ہیں؟ 6 ضمائر ہیں. تو ان کو شیخ نے 2 تقسیمات ان کی ہیں. ایک تو وہ ضمائر جو کہ ہمیشہ محل رفع میں رہتے ہیں، یعنی ایسے ضمیر منفصل جو کہ ہمیشہ محل رفع میں رہتے ہیں. یہ کون سے ضمائر ہیں؟ یہ 3 ضمائر ہیں: انا، انت، اور ہوا. اور دوسرے ضمائر منفصل جو کہ ہمیشہ محل نصب میں رہتے ہیں. ہاں، یہ کون کون سے ضمائر ہیں؟ ضمائر منفصل یا، ٹھیک ہے، اور ایاہو، اور ایاکا. کتنے ضمائر ہو گئے کل ملا کے؟ 6 ہو گئے. 3 ان میں سے ہمیشہ محل رفع میں رہتے ہیں، اور 3 ان میں سے ہمیشہ محل نصب میں رہتے ہیں. یہ اجمالی طور پر ہے. جب آپ ان کی گردان کریں گے تب وہ باقی آپ کو خود ہی آ جائے گا. انا کے ساتھ کیا آتا ہے؟ انا نحنو. انا اور اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ نحنو. نحنو. یہ ضمائر منفصل جب بھی آئیں گے تو یہ محل رفع میں ہوں گے، ہمیشہ محل رفع میں ہوں گے. عام طور پر یہ مبتدا واقع ہو رہے ہیں یا کچھ اور واقع ہو رہے ہیں، جس طرح بھی آ رہے ہیں الغرض، لیکن یہ ہمیشہ یہ کس چیز میں ہوں گے؟ محل رفع میں ہوں گے. انا نحنو. انتا میں کیا کیا آ گیا آپ کے پاس؟ انتا میں
انت انتا आ गया आपके पास, अंतुमा आ गया, हो गया, अंतुम आ अंतुम गया, आ गया, अंती भी आ ठीक है, गया, और अंती इसके साथ आ गया, अंतुमा, अंतुमा अगर आप चाहें तो दोबारा लिख दें जो कि उसके अंतुन्ना, साथ है अंत, और तुन्ना। अंतुन्ना इसके साथ आ गया, अंतुन्ना इसके साथ आ गया, ठीक है। ये तमाम दमाइर, ये हमेशा हमेशा अरबी जुबान में क्या होगा, इनका महल मरफू रहेगा, रफा में आएगा। रफा रहेगा। हाँ, हमेशा जिधर भी आप इनको देखेंगे जुमले में जो वाक़े हो रहे हैं, लेकिन इनका महलन रफी होगा, जी। ठीक है। इसी तरह हुआ आ गया, हुआ के साथ और क्या चीजें शामिल हो हुमा, जाती हैं? हुमा, हाँ, हुम, हुमा, हुम, हम्म, हुआ है और किया है, हिया है। हाँ, हुआ, किया, ये जो है ये भी जुमले में हमेशा महल्ले रफ रफ में में। आएंगे। वो जो हुमा है वो उसमें से है, दमाइर हेक में से, क्योंकि वो फेल के साथ जोड़ के आते हैं, लेकिन ये दमाइर मुनफसिल है, हाँ, हुआ है, हिया आ गया, ठीक है। तो ये हमेशा किस में रहेंगे, महल्ले रफा में रफा रहेंगे। में तो रहेंगे। दबीर मुनफसिल की दो तकसीमात की हैं शेख ने। एक ऐसे दमाइर जो हमेशा महल्ले रफ में रहेंगे, वो ये दमाइर जो हमने यहाँ पे गिनवा दिए। और इनको याद करने के लिए सिर्फ अगर ये तीन दमीर याद रखेंगे तो बाकी भी खुद ही आ जाएंगे, अना, अंत, हुआ। और महल्ले नस्ब में जो है वो इया, इयाहू और इया का, इनकी इसकी भी गिरदाने हमने की हुई हैं। जिस तरह अल्फिया इब्न मालिक में शेख ने जो शेर भी पढ़ा कि वलमुनफसिली मैं शुरू का भूल गया, अना अंत व हुआ व तफरीउ लैसा मुश्किला, यानी ये चीजें अगर आपको याद रहें तो बाकी के दमायर भी आप ला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह दमायर मुनफसिला जो कि फी महल नसब होते हैं, उनकी गिरदान भी आप कर सकते हैं। जैसे ईया आपके पास है, ईया का मतलब होता है एक मुतकल्लिम के लिए, यानी मैं, जी ईया का मतलब मैं, इसके साथ आप मुतकल्लिम का लाएं ईयाना, ये सब हम पढ़ चुके हैं दमायर, जी जी जी। ठीक है। ईयाना, या ईया, ईयाना, फिर ईयाहू ले लें, ईयाहू के साथ क्या आएगा, ईयाहू, ईयाहुमा, या हुमा, हाँ, या हुम। ईयाहुम, जी। फिर या ईयाहा, हुन, या हा, ईयाहुमा, हुन्ना, हुमा, ईयाहुन्ना, या हुन्ना। ये सब के सब दमायर मुत्तसिल फी महल नसब आएंगे। और फिर काफ का ले लें, या ईयाका, या की, ईयाकुमा, या कुमा, या कुम, हाँ, ईयाकुम, और या की, ईयाकी, ईयाकुमा, कुमा, कुमा, या कुन्ना, और या ईयाकुन्ना कुन्ना, आखिर में, या हाँ, कुन्ना। जी। हाँ, ईयाकुन्ना। तो ये तमाम दमायर जितने भी हैं, जब भी आप इनको देखेंगे अरबी जुबान में, तो इनका महल क्या होगा, महल नसब रहेगा ये। महल नसब होगा। एक हम मिसाल ले लेते हैं। जी। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, इय्याका नअबुदु, नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन, ठीक है। हम्म। अभी फेल का एराब तो हम बाद में करते हैं, अभी देखते ही ये कायदा जानने की वजह से आप ये बोल सकते हैं कि इया का यहाँ पे महल क्या होगा, यह महल नसब में है। महल नसब होगा। लेकिन नसब किस वजह से आ रहा है, अभी वो हम जुमले के हिसाब से देखेंगे कि नसब क्यों आ रहा है, क्योंकि मंसूब बहुत किस्म के हैं। जी जी जिस जी। तरह हमने देखा कि मंसूबात उधर। बहुत हैं, लेकिन इस कायदे से हमें ये पता चल गया कि इया का ये ना मरफू के उसमें आ सकता, ना ही मजरू का, ये जब भी आएगा ये महल नसब ही होगा, जी 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 महल जी। नसब ही होगा। अभी यहाँ पे नसब क्यों आ रहा है, अभी उसको हम देखते हैं। नाबुदू, नाबुदू का एराब करें, नाबुदू में क्या क्या है। नाबुदु में फेल फाइल दोनों आ गए इधर। हाँ, फेल फाइल है, और यानी नाबुदू नहनु, नहनु। तकदीर बात क्या है, नाबुदू नहनु यानी हम इबादत करते हैं, नाबुदू, ठीक है। फेल फाइल आ गया, तो इसका मफूल किधर है, ये या का काफ। इया का। असल में इबारत क्या होनी चाहिए थी, यानी गैरुल कुरान, असल में इबारत कैसी होती थी, नाबुदु का नाबुदू, उर्दू। या नाबुदू का, नाबुदु का। दमीर मुत्तसिल आता, दमीर जी जी। मुत्तसिल। अरबी जुबान में कायदा है कि अगर दमीर मुत्तसिल आ सकते हैं तो आप दमीर मुनफसिल नहीं लाएंगे, अगर अच्छा। मुमकिन है, क्योंकि दमीर मुत्तसिल छोटा है, इबारत भी आसान है। तो ये जैसे अल्फिया इब्न मालिक में उन्होंने कहा है, वला यजी उल मुनफसिल इदा तअत्ता अन यजी, वला वला यजी उल मुनफसिल इदा तअत्ता अन यजी अल मुत्तसिल, अगर दमीर मुत्तसिल आप ला सकते हैं तो मुनफसिल आप नहीं लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे दमीर मुत्तसिल आ सकता है, फिर भी मुनफसिल क्यों लाया गया है, क्योंकि उसमें एक माने का फायदा है, एक बलागत का फायदा है। तो असल इबारत तो ये थी नाबुदू का, नाबुदू में आपके पास फेल फाइल है, फेल मुदारे है,
اور اس کا اعراب کیا فعل مضارع کا یہاں پہ؟ نعبدو جی مرفوع اعراب کیا ہے اس کا، ہم کیا بولیں گے؟ ہاں مرفوع مرفوع ہے، کیوں؟ مرفوع کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بھی عامل نہیں ہے، ہاں کوئی عامل نہیں ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اسی کے اندر ہے، یعنی تقدیر عبارت نحنو، اور کاف اس کا فاعل، کاف اس کا مفعول ہونا تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے معنی یہ پیدا کرنا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہیں پہ تھوڑا سا شرک کا کچھ بو آ سکتی ہے، لیکن اگر اس ضمیر کو آپ مقدم کر دیں اور اس سے ضمیر منفصل بن جائیں تو وہ ضمیر متصل جو ہوتا، ضمیر متصل ہوتا ہے وہ تو فعل یا کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن ضمیر منفصل الگ ہوتا ہے، تو جی یہاں پہ جب آپ نے اس کو فعل سے الگ کر دیا تو آپ کو ضمیر منفصل جو اس کے مقابلے میں ہے کافر خطاب، اس کے مقابلے میں آپ قرآن پڑھیں، یعنی ایاک، تو ایاک نعبدو، تو فعل جو تھا، جو مفعول تھا آپ کا کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گیا، جی جی ضمیر منفصل بن گیا، تو یہ محل نصب میں ہے ایاک۔ تو ابھی معنی کیا بنا؟ نعبدو کا ہم بولتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ ایاک نعبدو میں کیا معنی ہو گیا؟ تخصیص کا معنی ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سری بدل کرتے ہیں ہاں تیری ہی کا لفظ بھی لانا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین میں بھی ایسی ہے، اصل عبارت کیسی ہونی چاہیے؟ نستعینو کا، مستعین اگر ہم کا ضمیر متصل ہے نستعینو کا، لیکن کاف کو ہم پیچھے لے گئے اور وہ ضمیر منفصل ہو گیا جب وہ اپنے فعل سے الگ ہو گیا، تو ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ضمائر جو منفصلہ ہے ان کی دو تقسیمات ہیں، انا انت ہو، یہ جہاں پہ بھی کلام عرب میں آئیں گے تو ان کا محل رفع رہے گا رفع ہوگا، ہاں رفع ہوگا، اور ضمیر منفصل ایایا ایاہو ایاکا، یعنی ان کی جو گردان ہے جہاں پہ بھی عربی زبان میں آئیں گے تو ان کا محل نصب ہوگا، لیکن وہ کیا بولتے ہیں، در عبارت میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقع ہو رہے ہیں، لیکن ان کا محل یہی رہے گا، ان دونوں کا محل اسی دے طرح رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ جو ہم نے گفتگو دیکھنی تھی ضمائر کی وہ تو یہ مکمل ہو گئی، یہ جیسے کہ آپ نے جی منفصل جو ہے جی ایا کا ایا کے علاوہ اور ورڈ سے بھی شروع ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایا سے ہی شروع ہوگا، ایا کا ایا کما ایا کم، یہی اسی طرح شروع ہوگا، تو پڑھنا ٹھیک ہے جی اسی طرح شروع ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ضمائر ہم نے دیکھنے تھے اجمالی طور پہ 15، وہ ہم الحمدللہ مکمل ہو گئے، متصل 9 ان کی 3 تقسیمات ہیں، اور منفصل 6 جن کی 2 تقسیمات ہیں۔ ابھی آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے قرآن مجید میں عربی میں، تو آپ دیکھیں ان پہ غور کریں کہ ضمائر جہاں جہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ کس حساب سے آ رہے ہیں، وہ محل رفع آ رہے ہیں یا کیا آ رہے ہیں، جب بھی دیکھیں کہیں پہ بھی دیکھیں تو اس سے آپ کا یہ قواعد آپ کے مضبوط ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ ہکذا، بعثت میں کیا آیا؟ تا جو ہے تائے فاعل، ہاں بعثت، بوئس تو میں فائل ہوا ہاں تا بوئس تو دیکھتی، ہاں تائے فاعل دیکھتی، آپ بول سکتے ہیں کہ اس کا محل کیا ہوگا؟ توانی میں سے ہے تو اس کا محل کیا مرفوع رہے گا ہوگا؟ رفع ہوگا، محل رہے رفع ہوگا، گا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ جڑا ہے؟ بعث، فیل کے ساتھ جڑا ہے ہاں کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی فعل ماضی ہے، لیکن کون سی صیغے کے لیے ہے فعل ماضی؟ بوئس بوئس بعثت، بوئس بوئس فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مجهول کسے کہا وہ ہاں مجہول کا صیغہ موجول کا ہے، ہاں ہاں مجہول کا صیغہ ہے، تو نائب فاعل ہو گیا، جی تا جو ہے وہ نائب فاعل ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ تائے فاعل جو ہے وہ 3 جگہوں پہ آ سکتی ہے، یا تو کانا کا اسم بنے گا، یا تو نائب فاعل بن سکتا ہے، یا تو فاعل بن سکتا ہے، تو یہاں پہ نائب فاعل بن گیا، لیکن تینوں میں محل اس کا مرفوع رفع ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ بعثت، پھر انا آ گیا، انا کیا ہے؟ بوئس کیسا تھا اور بوئس تو نا بعثت انا، بوئس تو انا جو ہے، ہاں مفعول ہو رہا بعثت ہے انا، بوئس تو انا نہیں نہیں، مفعول ہو انا، رہا ہے بوئس تو انا ہم نے دیکھا نا کہ ضمائر منفصل میں سے انا جو ہے وہ ہمیشہ کس میں آئے گا؟ بوئس بوئس تو ایک انا سیکنڈ، ہاں بعثت، ٹھیک ہے، یہ بعثت، اس کا تو ہم نے یہ جنک کر لیا، یہ فعل ماضی ہے مبنی للمجہول ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا فاعل ہے فی محل رفع، ضمیر توانی میں سے، جس طرح اوپر ہم نے کہا ہے، بعثت انا، انا کا اعراب کیا بنے گا؟
हमने पढ़ा है ना दमीर मुनफसिल में से अना। अभी हाँ, अब ये एक सेंटेंस है ये, बोइस तो आना हाँ बुइस्तु अना वस्साअतु। अच्छा। हाँ क्या था, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोइस जी, तो आना अना यहाँ पे देखते आप बोल सकते हैं कि महल रफ में रहेगा। रफा माल रफा। हाँ लेकिन यहाँ पे जुमले में क्या वाक़ हो रहा है, या तो आप ये बोल सकते हैं ये ता से ताकीद आ रही है या तो ता से बदल आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ रिवायत में अना का लफ्ज नहीं है। हदीस इस तरह कि बुइस्तु वस्साअतु, हाँ क्या था कि मुझे भेजा गया है और क़यामत को एक साथ। इस तरह फिर आपने अपनी दो उंगलियां, शहादत की उंगली उसके साथ वाली उंगली मिला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। तो अलगर्ज ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन दमायर जो हैं वो बहुत आते हैं अरबी जुबान में। ताइफाइल हो, तवानी हो, या अना नहनु इया, या ये बहुत सारे आते हैं। तो जिधर भी आएंगे ये कवायद आपके सामने है, ताकि एराब उनका क्या बोलते हैं, एराब उनका सुलझाना आपके लिए सहल हो जाए ये बोइस, इंशाल्लाह। इसमें कुछ इश्काल है? ये बोइस तो आना में अब बोइस तो फेल फाइल मिला हमारे को, फिर ये नहीं, फेल फाइल नहीं मिला यहाँ पे। ये मजबूल मिला हमारे को, हाँ फेल और नाइब फाइल मिला। फेल नाइफ फाइल मिला। ये जी, अना क्या होता है फिर यहाँ पर? अना फिर यहाँ पे या तो ता से बदल बन रहा है, या तो अच्छा बदल बनेगा, या तो उसकी ताकीद है, लफ्जन उसकी ताकीद है। जैसे हमने कहा था कि लफ्जन ताकीद भी आता है, जैसे जा जैदुन जैदुन, अच्छा 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 अच्छा, या तो बोइस तो जा जा हाँ जैदुन। हाँ 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 हाँ। लेकिन बोइस लेकिन जो जो कायदा हमने ऊपर पढ़ा है उससे आप पहले ही बोल सकते हैं, एराब हल करने से पहले कि अना जो है ये महलन मरफू ही होगा, रफा में होगा। हाँ हाँ फिर बाद में आप देख सकते हैं कि जुमले में रफा क्यों वाक़ हो रहा है, या तो वो ताकीद लफ्जी की वजह से आ रहा है, या तो उससे बदल भी हो सकता है। यानी भेजा गया मुझे, बेचा गया मुझे, या हमें भेजा गया मुझे अना और अना, क़यामत को इस तरह। हाँ अना अना, जी ओके ओके, मुझे ओके अना हाँ। ओके। तो इसी अच्छा तरह आप जो भी दमायर देखेंगे इंशाल्लाह, कुरान पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं, वहां पे रुकें और वहां पे रुक के देखें कि यार आप किस तरह आ रहे हैं। इंशाल्लाह शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाद में इंसान को आदत हो जाती है तो सारा एराब खुद ब खुद उसके जहन में आता है। तो ये दमायर के साथ यहाँ पे बहस मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कायदा रह गया था जो कि फाइल के लिए है, लेकिन अभी ये फसल लंबी हो गई, इंशाल्लाह उससे फिर अगली दफ़ा की रखते हैं कि फाइल के लिए भी एक कायदा है। उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक अगली मजलिस में करें। जी, इसमें अच्छा, कुछ इश्काल कुछ है इसमें? जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।